السلام علیکم خواتین و حضرات، یہ ویڈیو ان کے لیے جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں، اسپیشلی جو کہ گلف کنٹریز میں رہتے ہیں. یہ میرے دل کی بات ہے. میں بہت عرصے سے اس بارے میں سوچتا تھا اور میں کرتا بھی رہتا ہوں بات یہ، لیکن میں ویڈیو پہ پہلی دفعہ کہہ رہا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ جو بھی آدمی جو ہے وہ گلف کنٹریز میں رہتے ہیں، سعودی عرب ہو گئے، یو اے ای، قطر، عمان، بحرین، جو بھی گلف کنٹریز ہیں، اسپیشلی گلف کنٹریز، وہ لوگ میری بات اگر آپ کا کوئی جاننے والا ہے تو ضرور اسے اس تک پہنچا دیں اور اسے سنوا دیں. دیکھیں، ایک قصہ ہم لوگ سنتے رہتے ہیں اور سن کے جو ہے اب وہ نارمل لگتا ہے، وہ کوئی چیز اب نارمل لگتی نہیں. اور وہ قصہ سمپل ہے کہ 18-20 سال کی عمر میں کوئی صاحب جو ہیں وہ سعودی عرب چلے گئے اور پوری عمر میرے مزدوری کرنے کے بعد پیچھے انہوں نے پیسے بھیجتے رہے اور زمینیں جائیدادیں بھی خریدوائیں، سب کچھ کیا. جب 50-55 سال کی عمر میں وہ واپس آئے سعودی عرب سے، تو واپس آ کے پتہ لگا کہ ان کے جو بھائی بہن ہیں وہ جائیدادیں یا تو بیچ کر کھا گئے یا پھر ماں باپ نے ان کی جائیداد جو ہے وہ سب میں ایکولی تقسیم کر دی، جو کہ صرف انہوں نے کمائی تھی، اور واپس آ کے ان کے اوپر الٹا ان کے اوپر پیسے ڈال دیے. پھر اس کے بعد جب وہ اپنے بیوی بچوں کے پاس جاتے ہیں تو بیوی بچے اور گالی دیتے ہیں کہ جاؤ اب اپنے انہیں بھائی بہن یا انہیں ماں باپ کے پاس جن کو تم اتنا سا پیسے بھیجتے رہو یا جو کچھ کرتے رہو، اور بچوں کے تانے پہ تانے ملتے رہتے ہیں. اور وہ جو آدمی ہے وہ بیچارہ پوری عمر محنت مزدوری کرنے کے بعد اس شوق میں چلا جاتا ہے کہ میں تو ان کے لیے کما رہا تھا، ادھر واپس آ کے وہ قسم پرسی کی زندگی گزار رہا ہے. یہ قصہ جو ہے ہر گلی محلے میں آپ کو مل جائے گا، ہر شہر میں مل جائے گا، ہر آپ کا جاننے والا ہوگا یا آپ کے کسی جاننے والے کا جاننے والا ہوگا. اتنے زیادہ یہ قصے ہیں. اب اس کی وجہ کیا بنتی ہے؟ وجہ دیکھیں، وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک انسانی سائیکالوجی ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ پہلے تو گھر کے حالات بہت زیادہ خراب ہوتے ہیں، کھانے پینے کو کچھ نہیں ہوتا، کچھ پیسے جمع کر کے باہر بھیج دیا جاتا ہے بندے کو، اور بندہ جو ہے وہ باہر پیسے کماتا رہتا ہے. باہر جا کے لیٹ سے وہ 30,000 کی اس کی نوکری لگ گئی ہے، 40,000 کی نوکری لگ گئی سعودی عرب میں. پہلے گھر کے حالات جو 5-10 ہزار میں چلتے تھے، بہت مشکل سے چلتا تھا، اب جو ہے وہی 15,000 پہ چلے گئے. اب آہستہ آہستہ ڈیمانڈز آنا سٹارٹ ہوگی. ڈیمانڈز میں کیا آئے گا؟ موٹر سائیکل لینا ہے جی. اب بھائی نے جو پہلے چل کے جاتا تھا اب اسے موٹر سائیکل لینا ہے. پہلے ماں باپ کا گزارا ویسے ہو جاتا تھا، اب انہوں نے ایک دو اے سی لگوانے، اور باقی چیزوں میں ایک کر کے چھوٹی 1 اسٹیپ ایٹ اے ٹائم، ایک کر کے سیڑھی چڑھ کے نا یہ چیزیں بڑھتی ہیں. اور چونکہ انسانی سائیکالوجی، آدمی کبھی بھی خوش نہیں رہتا. جتنی آپ کی ہمت ہوتی ہے آپ ہمیشہ اس سے، جتنی آپ کی کیپیسٹی ہوتی ہے اس سے اوپر آپ کے جو ہوتے ہیں وہ خرچے ہوتے ہیں، آمدن سے اوپر ہی خرچے ہوتے ہیں ہمیشہ. تو وہ آدمی جو ہے وہ جو باہر ہوتا ہے، وہ اس وجہ سے کہ یار میرے ماں باپ ہیں، وہ باہر جا کے اسے زیادہ لگاؤ بھی محسوس ہوتا ہے، وہ ان کو پیسے بھیجتا رہتا ہے اور سوال بھی نہیں کرتا اور بغیر پوچھے پیسے بھیجتا رہتا ہے. پاکستان میں یہ اکثر آپ کو سننے کو ملتا ہے کہ اگر ہم کالج میں کسی سے پوچھتے تھے، اپنے دوستوں وغیرہ سے پوچھتے تھے کہ آپ کے ابو کیا کرتا ہے، تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ وڈے بھائی سعودی ہوندے نے. ٹھیک ہے، یہ آپ کو اکثر ملتا رہتا ہے یہ چیزیں. تو جب آپ کرتے رہتے ہیں، ہوتا یہ ہے کہ آپ پیار محبت میں پیسے دے کہ آپ اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ سب کو خوش کر لیں، اور یہ بڑی پیار محبت ہے. اور اینڈ پہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ واپس آتے ہیں، ماں باپ کو جو آپ نے پیسے بھیجے ہوتے ہیں، انہوں نے زمینیں لیٹ سے خریدی ہیں، تو انہوں نے اپنے باقی بچے بھی ان کے لیے جیسے ان کی جگہ پہ رہ کے دیکھیں آپ ان کو زیادہ آزمائش میں ڈالتے رہتے ہیں. تو وہی ہوتا ہے جو کہ ہونا ہے. اور اس کے بعد پھر آدمی جو ہے آخری عمر میں آ کے روتا ہے. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ بالکل بیلنس نہیں ہوتی چیز. اب آپ کو میں سمجھاتا ہوں. پہلے ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں اور پھر اس کے بعد سمجھاتا ہوں. دیکھیں، اگر آپ کے پاس ٹائم، آپ نے ظہر کی نماز پڑھنی ہے، ظہر کی نماز میں 4 فرض ہوتے ہیں. اگر فرائض میں 4 فرض ہیں، آپ ایک دن کہیں کہ نہیں یار میرے پاس ٹائم زیادہ ہے، میں نے جو ہے وہ آج میں بڑے اچھی موڈ میں بھی ہوں، ٹائم زیادہ ہے اور میں پڑھ بھی سکتا ہوں، تو میں 4 نہیں، میں 8 فرض پڑھوں گا. نہیں، ایسے نہیں ہوتا. آپ نے جو آپ کے فرائض ہیں 4 اگر فرض ہیں تو آپ نے 4 ہی پڑھنے ہیں. آپ 8 پڑھیں گے تو اس کی کوئی اہمیت کوئی نہیں ہے. بالکل اسی طریقے سے جب آپ پاکستان میں ہوتے ہیں، قسم پرسی کی حالت میں ہوتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ پاکستان سے باہر لے جا کے آپ لوگوں کو جو ہے وہ دے دیتا ہے، روزی روٹی آپ کی کشادہ کر دیتا ہے، تو یہ بات دھیان میں رکھیں کہ ماں باپ کے فرائض جو ہیں اور بھائی بہن کے فرائض تو بہت امپورٹنٹ ہے. ماں باپ کے ساتھ آپ اس میں سلوک رکھیں اور ان کی ہر جائز ضرورت پوری کریں، لیکن حد سے زیادہ دیکھ کر اپنے ماں باپ کو جو ہے وہ خواہ مخواہ آزمائش میں نہ ڈالیں. بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے بچپن میں اگر آپ کو انہوں نے زیادہ دیا ہوتا، ماں باپ اگر بچے کو زیادہ دے دیں، حد سے زیادہ دے دیں، تو بچے بگڑ جاتا ہے. اور اس کی وجہ سمپل سی ہے کہ حد سے زیادہ آ گیا اور بہت کم وقت میں آ گیا تو بچے نے بگڑنی. اسی طریقے سے آپ کے ماں باپ بھی انسان ہیں. آپ کو برا لگے گی یہ بات، لیکن آپ کے ماں باپ بھی ویسی انسان ہیں جس طریقے کے آپ انسان ہیں. تو آپ کے پاس جب آتا ہے تو آپ یہ میک شور کریں کہ آپ اپنے ماں باپ کی جائز ساری ضروریات پورے کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک رکھیں اور کسی قسم کا غلط برتاؤ ان کے ساتھ نہ رکھیں، لیکن جائز ضرورت سے اوپر آپ نہ دیں. کیونکہ جب بھی آپ جائز ضرورت سے اوپر دیں گے، پھر آپ 50 سال کی عمر میں جا کے آپ روئیں گے.
کسی کو بھی، ماں باپ ہو گئے، بہن بھائی، ایون بیوی بچوں کو بھی اگر آپ جائز ضرورت سے اوپر دیں گے تو آپ بعد میں جا کے روئیں گے۔ ہوتا یہ کہ شروع میں آپ کی وفاداری جو ہوتی ہے وہ ماں باپ کے ساتھ ہوتی ہے جب آپ ادھر جاتے ہیں، جب آپ ادھر سے کچھ عرصے بعد آپ کی شادی ہو جاتی ہے تو آپ کی وفاداریاں تقسیم ہو جاتی ہیں، ماں باپ، بہن بھائیوں سے لے کر آپ کی اب وفاداری بیوی میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد بچے آتے ہیں تو وفاداریاں آپ کی تقسیم ہوتی رہتی ہے، تو ان میں بیلنس نہیں ہوتا۔ تو مین وجہ، اور جب بھی پاکستان میں آپ اگر اپنی پراپرٹی لیتے ہیں کچھ بھی لیتے ہیں تو آپ محبت میں آ کے یہ نہ کہیں کہ یار فلاں بھائی کے نام پہ لے لیں، میں کوئی مسئلہ نہیں، وہ میرا بڑا اچھا بھائی ہے، یا وہ میرا بڑا اچھا دوست ہے، یا فلاں ہے، یا یہ ہے، یہ وہ نہیں۔ آپ جائیں، آپ خود اپنے اس پہ جا کے لیں پراپرٹی۔ اور پھر ایک اور بات یہ کہ آپ جب بھی آپ پیسے بھیجتے ہیں تو میک شیور کریں کہ آپ اپنے پیسے ساتھ ساتھ سیو کریں، کسی بھی صورت میں آپ سیو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کیش میں سیو کرنا چاہتے ہیں کیش میں سیو کر لیں، اگر آپ سونے میں رکھنا چاہتے ہیں سونے میں رکھ لیں، لیکن اپنے پاس رکھیں، نہ کہ کسی اور کے پاس رکھوائیں۔ یہ سٹوری کتنی دفعہ سنی ہے، اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے یہ کہ لوگ پیار محبت میں کرتے ہیں، اینڈ پھر ہوتے رہتے ہیں۔ ہاں، اگر آپ نے پیار محبت میں آپ کہتے ہو کہ نہیں یار میں یہ ایسے تو نہیں، یہ تو پاسبل نہیں ہے، گناہ ہو جائے گا، تو پھر آپ اس طرح کریں، جب آپ کا موڈ اچھا ہو تو 4 کے بجائے 8 فرض پڑھ لیں، پھر اس کے بعد آپ کا اور بھی جہاں جہاں بھی دل کرے آپ زیادہ زیادہ کام کریں کیونکہ آپ کا دل کر رہا ہے۔ اور اگر آپ نے ایسے کرنا ہے تو پھر آپ جب آپ آگے جا کے اینڈ پہ جا کے روئیں گے تو پھر آپ کا رونا بنتا نہیں ہے۔ تو میں اس وجہ سے یہ بتانا چاہتا ہوں لوگوں کو جو بھی گلف وغیرہ میں رہتے ہیں کہ یار پلیز مہربانی کرو اور اپنے لیے کچھ بچا کے رکھو، انہوں نے تمہیں نیشنلٹی نہیں دینی، اور جب آپ نے واپس جانا ہے آپ کو پاکستان کا نظام بھی صحیح طریقے سے نہیں پتہ، اور آپ کے جو بھی تھوڑی بہت جمع پونجی ہوگی اس نے لگ جانا۔ تو یہ بات ہے، یہ میسج ہے۔ تھینک یو ویری مچ، اور خدا حافظ۔